بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل اپنے ایک بیان میں بڑا دلچسپ اور بڑا سبق آموز ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک شادی تھی اور دلہن اس گاؤں سے تھی اور بارات آ گئی۔ تو بارات میں دولہا جو تھا وہ شرعی داڑھی رکھے ہوئے تھا۔ دلہن والوں کو کسی نے ورغلایا یا ان کے ذہن میں کوئی بات اپنے آئی، انہوں نے یہ مطالبہ جڑ دیا کہ نکاح سے پہلے دولہا داڑھی کٹوائے گا تو ہم شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ بحث تکرار شروع ہو گیا۔ یہ بات اگر انہیں کرنی تھی تو پہلے کرتے، بارات کے آنے سے بہت پہلے جب رشتہ طے ہو رہا تھا اس وقت کرتے، لیکن پتہ نہیں کیا خناس ان کے ذہن کے اندر آیا اور بعد میں ہی آیا ظاہر ہے، یا کسی نے ان کو ورغلایا۔ اب جو ہے بحث تکرار شروع ہو گیا جو کئی گھنٹے جاری رہا، شاید 2-1.5 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران دونوں فریقین اپنے اپنے، ادھر سے صرف دولہا، باقیوں کو شاید اعتراض نہیں تھا، ادھر کئی ایک لوگ ہو سکتے ہیں، بہرحال دلہن والوں میں سے بات یہاں تک آ گئی بڑھتے بڑھتے کہ دولہا نے کہا جی میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں، میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ گردن کٹوا سکتا ہوں، داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ ایک اسی گاؤں کا زمیندار بھی وہاں پہ دلہن والوں کی طرف سے انوائٹڈ تھا اور بیٹھا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں کہ جب بارات واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، کوئی ایک فریق جو ہے وہ لچک پیدا کرے گا تو بات بنے گی۔ تو پھر بارات اٹھی، زمیندار اسی گاؤں کا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی یہ ساری بارات میرے گھر آ جائے، ساری بارات میرے گھر آ جائے، میں اس دولہا کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب بارات چلی گئی، انہیں اور کیا چاہیے تھا، وہ غریب لوگ تھے اور ایک غریب گھر کے اندر آئے تھے۔ جب اتنی خوشی سے انہوں نے، زمیندار نے جب اپنی بیٹی اور اپنا گھر آفر کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اللہ کی طرف سے انعام سمجھا اور وہاں پہ چلے گئے۔ زمیندار نے ان کو اپنی بیٹی دے دی اور جو آؤ بھگت ممکن تھی وہ ان کی کر دی مہمانوں کی۔ تو یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔ آج میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان باشرہ داڑھی رکھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ کوئی ناکامی حتمی ناکامی نہیں ہوتی، ہاں حتمی ناکامی ایک ہو سکتی ہے، اور وہ حتمی ناکامی یہی ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے ناراض ہو جائے اور ایک انسان جنت میں جانے کی بجائے دوزخ کو کما لے، گویا ایک انسان بے ضمیر ہو جائے، اپنے ضمیر کو قتل کر دے۔ اور گناہ گار تو گناہ گار جتنا بھی ہو، سچی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے سچی کمٹمنٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سچی کمٹمنٹ جو ہے ہم تمام تر لوگوں، میں یہاں پہ محض داڑھی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی یا اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ محض داڑھی کے ساتھ نہیں کر رہا منسلک،
میں داڑھی کا مخالف بھی نہیں ہوں، ہرگز بھی نہیں ہوں۔ جو لوگ داڑھی یہ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ البتہ جو ایک انسان کا دیانتدار ہونا ہے، آنیسٹی ہے، رحم دلی ہے، اس کا کوئی نعم بدل نہیں ہے، اور ان کے برابر کی کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ اور اس سے پہلے اور کیا ہے؟ ایک انسان کا توحیدی ہونا، توحید، ٹھیک ہے، کہ بھئی اللہ رب العزت جو ہے وہی میرے مالک اور میرے خالق ہیں، اور مجھے اللہ رب العزت کی ہی کہہ لیں کہ وہ فرما بردار بندہ بننا۔ توحید، اومنی پوٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری مخلوق مل کے بھی، سارے انبیاء کرام بھی اس میں شامل ہو گئے، سارے اللہ کے محتاج، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے لیے نبی رسول بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے۔ اور بہرحال توحید جو ہے ہم سارے، وہ کلمہ اگر ہم کہہ لیں، کلمہ طیبہ جو ہے کوئی معبود نہیں ماں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ توحید ہے، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔